बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से। ये जानने की कोशिश करेंगे कि अफ़गानिस्तान और उससे जुड़े मामलात किस जानिब बढ़ रहे हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर इक़्तिसादी माली मामलात सर उठा रहे हैं। इसके हवाले से मल्टीपल जगहों पर रिपोर्ट भी किया जा रहा है। अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट, अफ़गानिस्तान के सेटअप को लेके इंटरनेशनल कम्यूनिटी में बहुत सारे कंसर्न्स हैं जो पाए जा रहे हैं, और नेबरिंग कंट्रीज़ में भी इसके हवाले से बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं जो बनाई जा रही हैं। इस सारे मामले में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर एक ऐसी शख्सियत का नाम है जो इस सारे सेटअप से पहले मुमकिन तौर पे तालिबान के लीडर या कमांडर या प्राइम मिनिस्टर की सूरत में सामने आ रहा था। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर गुज़िश्ता कुछ अरसे से मंजरनामे से गायब हैं। उनकी इस एब्सेंस के अंदर मल्टीपल न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, इदारियों के अंदर, कॉलम्स के अंदर, ख़बरों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें सामने आ रही हैं, जिसमें मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की एक झगड़े के बाद हक्कानी नेटवर्क के कुछ मेंबरान से झगड़ा हुआ, उसके बाद उनकी हलाकत की खबरें सामने आईं। उसके बाद इसकी तालिबान की जानिब से तरदीद की गई। उसके बाद उनके मुल्क से बाहर होने, ज़ाती मसरूफियात या मुल्की मामलात के हवाले से मसरूफियात का एक ऑडियो पैगाम भी आया। लेकिन मुख्तसर किस्सा ये है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर सारे मंजरनामे से फ़िलहाल गायब हैं। आज हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या तालिबान के अपने दरमियान मामलात अभी सेटल नहीं हुए, अगर नहीं हुए तो उसकी क्या बड़ी वजूहात हो सकती हैं। साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने कांग्रेस के सामने हाल ही के अंदर पेश हुए, और उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान का भी जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने दोनों यानी माजी और हाल दोनों को सामने रखा है, और उसमें पाकिस्तान की 20 साल एफर्ट्स का भी जिक्र किया है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इस जानिब इशारा किया है कि पाकिस्तान मौजूदा सारी सूरत हाल में अफ़गानिस्तान को किस तरह डील कर रहा है, हमारी उस पर भी नज़र है। अगले हफ्ते उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ अपना जो है वो राब्ता यकीनी तौर पे कायम करेंगे, और उस यकीनी राब्ते के अंदर पाकिस्तान में तालिबान को हार्बर करना या ऐसे लोगों को हार्बर करना जो अमेरिका की हिट लिस्ट पे हैं, उनका भी जिक्र उन्होंने किया है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के लिए आने वाला हफ्ता अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से कितनी अहमियत का हामिल होगा। प्रोग्राम में इस हवाले से हमें ज्वाइन कर रहे हैं एम्बेसडर आसिफ दुराब, फॉर्मर एम्बेसडर हैं। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस। वेलकम टू बोथ ऑफ द गेस्ट। गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा रुस्तम शाह मोहम्मद साहब। सर, बहुत सारी स्पेकुलेशंस की जा रही हैं रुस्तम साहब अफ़गानिस्तान के अंदर नए सेटअप के हवाले से और उसके सेटल ना होने के हवाले से, जिसमें मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का मंजरनामे से गायब होना भी इस वक्त तकरीबन हर चैनल के ऊपर रिपोर्ट हो रहा है। आप किस तरह एनालाइज करते हैं सारी सूरत हाल को? देखिए, ये पहली मर्तबा नहीं है। ये तालिबान को इस बारे में अपनी पोजीशन वाज़े करनी चाहिए। 1913 में जब मुल्ला मोहम्मद उमर साहब का इंतकाल हो गया तो 2 साल तक उसको उन्होंने खुफिया रखा, और 2015 में उसका ऐलान कर दिया। और इस दौरान अजीब बात ये भी सामने आई कि 2 साल मुल्ला मोहम्मद उमर की तरफ से बयानात भी जारी होते रहे, हालांकि वो मर चुके थे। इसी तरह मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा जो इस वक्त के अमीर हैं, उनकी मुसलसल गैरहाज़िरी और मंजर आम पर ना आना ये भी तशवीश का बायस है। और बार बार तालिबान के नुमाइंदों से कहा गया है कि मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा को मंजर आम पर लाया जाए, तो कोई बयान तो वो दे दें, लेकिन वो कहते हैं कि अभी होगा, कल होगा, परसों होगा। अभी ये खलीलुर्रहमान हक्कानी और मुल्ला बिरादर के दरमियान जो अर्ग में प्रेसिडेंशियल पैलेस जो है वहाँ जो लड़ाई हुई, तो उसके बाद ये अफवाह गर्दिश करने लगी कि मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर का शायद इंतकाल हो गया है, जो कि बाद में तालिबान ने सख्ती से इनकी तरदीद की, लेकिन वो अब सामने नज़र नहीं आ रहे। तो इख्तलाफात तो हैं। मैंने कई चैनल पे पहले भी कहा था कि मईशत के मसाइल अपनी तरफ और भूख और स्टारवेशन की अपनी तरफ, लेकिन तालिबान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो उनकी यूनिटी है। और जब तक उनकी यूनिटी होगी तो वो तो इन मसाइल से निमटने की सलाहियत भी शायद पैदा कर लें, वो करेंगे। और दुनिया रिस्पॉन्ड कर रही है अफगानिस्तान की मदद के लिए, लेकिन अगर वो उनकी यूनिटी में कुछ ऐसी दराजें पड़ जाएं तो फिर सस्टेनेबिलिटी की बात होती है, फिर एतमाद की बात हो जाती है, फिर लोग ऐसा ऐसा डिसइल्यूजन हो जाते हैं, मुतरफ़िर हो जाते हैं। ये फिर बड़ा मुश्किल इम्तिहान है, बड़ा कठिन वक्त है।
آپ میرے ساتھ نہیں، میں اس سے چاہتا ہوں کہ ہم آگے ڈیبیٹ کو لے کے چلیں، لیکن یہی میں پوائنٹ آف ویو لینا چاہتا ہوں بیسٹر درانی صاحب کا. درانی صاحب، آپ کس طرح انالائز کر رہے ہیں کرنٹ سیٹ اپ کو اور اس میں سیٹلمنٹ نہ ہونے کو اور اس طرح منظر نامے سے 2-3 بڑے لیڈران کے غائب ہونے کو؟ دیکھیے، بات تو ظاہر ہے، اس پہ اسپیکولیشن تو ہر طرف سے ہو رہا ہے، اور یہ اس بات کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ جو طالبان اپنا آئیڈیالوجی لے کے آگے بڑھے تھے، اس کے اندر جو ہے وہ بہرحال جو شخصی پسند اور ناپسند ہے وہ سامنے آ گئی ہے، اور وہ صرف ڈیوائن میسیج کو لے کے نہیں چلے تھے، اس کے اندر ان کا جو پرسنل ایجنڈا ہے وہ بھی موجود ہے، وہ بات سامنے ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو فیلڈ کمانڈرز ہیں وہ اپنے بولیاں بول رہے ہیں، تو یہ بھی اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ان کو طالبان کے لیے جو فورموسٹ اب چیلنج سامنے آ گیا ہے وہ اس طالبان موومنٹ کو انٹیکٹ رکھنا ہے. اور یہ ملا برادر ورسز حقانی جو ایپیسوڈ جس کی باتیں ہو رہی ہیں، اس میں یقیناً وہ کہتے ہیں نا انگلش میں کہ ویئر دیر از اسموک دیر از فائر. تو اگر یہ اسپیکولیشن ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ something is wrong and something is fishy. Something is wrong, something is fishy. اسپیکولیشنز اور اس کے پیچھے یقینی کوئی وجہ ہے. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک بڑھتے ہیں اور اس سے واپس آتے ہیں اور آ کے ڈسکس کرتے ہیں کہ if there is something wrong and fishy, what is that? Take a break. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں ہم بات کریں افغانستان کے حالات اور معاملات کے حوالے سے، جاننے کی کوشش کریں کس جانب بڑھ رہے ہیں اور اس کا نیبرنگ کنٹریز کے اوپر کیا ممکنہ طور پر اثر ہوگا، خصوصاً پاکستان کے اوپر. اس سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے کہ لیڈرشپ کے اندر کچھ مسئلے مسائل ہیں جو چل رہے ہیں، جس میں ملا برادر اور جو اس وقت پرائم منسٹر ہیں ان کی ایبسنس جو ہے بہت سارے سوالات کو جنم دے رہی ہے. انہی سوالات میں ایک بڑا سوال اقتصادی مالی بھی سوال ہے. رستم شاہ مومن صاحب، میں آپ سے سر جاننا چاہتا ہوں کہ 3 مین آرٹریز تھیں جس کے ذریعے یہاں پر فنڈنگ آتی تھی، اور وہ ٹوٹل اماؤنٹ تقریباً 75-80% بتائی جاتی ہے افغانستان کہ جتنے ایکسپینڈیچرز ہیں جو اس کو رن کرنے کی کاسٹ ہے اس کا، جس میں IMF، ورلڈ بینک اور افغانستان ڈیولپمنٹ فنڈ تھا، تینوں بلاک کر دیے گئے ہیں. معاملات کس طرح آگے چلیں گے جب اقتصادیات نہیں ہوں گی، اور نیبرنگ کنٹریز کس حد تک سپورٹ کر پائیں گے؟ دیکھیے، اقتصادی بحران انتہائی شدید ہے. ایک تو یہ کہ جو ایڈ ہے وہ آ رہی تھی جس پہ کہ ساری اکانومی کا دار و مدار تھا، وہ ایڈ بند ہو گئی ہے. دوسری یہ کہ جو $9 بلین امریکن بینکس میں ہیں وہ انہوں نے فریز کر دیے ہیں. پھر اس سال 40% پروڈکشن کم ہوئی ہے کراپس کی، ویٹ کی خصوصاً. تو وہاں پہ اقوام متحدہ کہتا ہے کہ 14 ملین 1,40,00,000 لوگ جو ہیں وہ قحط کا شکار ہو رہے ہیں. اور پھر پینڈیمک آیا تو اس نے رہی صحیح کثرت بھی ختم کر دی. انمپلائمنٹ پہلے سے 60% سے زیادہ ہے، اور کوئی 4-5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ڈرگ ایڈکٹس ہیں. روزانہ اس وقت بھی سینکڑوں لوگ ایران کی سرحد کو کراس کر کے آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. لاکھوں لوگ افغانستان سے نکل گئے ہیں. تو اس وقت تو وہاں تنخواہوں کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں. لیکن خوشائن بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے they have begun to respond، اور ابھی ان $1 بلین سے زیادہ پلیجز تو سامنے آ گئی ہیں. امیڈیٹ جو کیش کی ریکوائرمنٹ ہے وہ میرے خیال میں وہ چین ہی پوری کر سکے گا، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ گلف کے ممالک بھی مدد کریں. لیکن جو پلیجز اس وقت ہو رہی ہیں اگر وہ میٹیریلائز ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے اقتصادی بحران سے بچا جا سکتا ہے، بشرطے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ لیڈرشپ پہ عوام کا جو اعتماد ہے وہ متزلزل نہ ہو، اور عوام یہ باور کریں کہ کوئی لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے مفادات پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، اور جو اقتصادی بحران ہے اس سے ملک کو نکالنے کے لیے ایز اے ٹیم وہ کوشش کریں گے اور اپنی یونٹی کو خراب نہیں ہونے دیں گے. ان کو یونائٹڈ نیشن سے ہیلپ کی بہت ضرورت ہے، خصوصاً
جو WHO ہے, UNHCR ہے, UNICEF ہے, ورلڈ بینک اور IMF ہے, ان اداروں کے ساتھ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بہت کلوز انگیجمنٹ ان کے ساتھ رکھیں, کیونکہ یہی ادارے ان کو ٹیکنیکل ایڈوائس بھی دے سکتے ہیں, مین پاور بھی مہیا کر سکتے ہیں. بیوروکریسی کی وہاں پہ کمی ہے, کوئی ہزاروں بیوروکریٹس جو ہیں وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں, تو ایڈمنسٹریٹو ویکیوم پیدا ہو گیا ہے. اس کو اس وقت صرف یونائٹڈ نیشنز کے لوگ ہی فل کر سکتے ہیں, کیونکہ ان لوگوں کا واپس آنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت دور کی بات ہے. تو یہ ان لوگوں کا واپس آنا بھی دور کی بات ہے, اور یقینی طور پہ پیسہ اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے آ جانا بھی بڑی مشکل چیز لگ رہی ہے. ایمبیسڈر درانی, دو چیزیں ساری چیز سے ابھی تک کی ڈیبیٹ سے ہماری آئیڈینٹیفائی ہو رہی ہیں. ایک تو یہ کہ طالبان کے اپنے اندر جو دھڑے ہیں اس میں یونٹی کے کچھ پرابلمز ہمیں دکھ رہے ہیں, نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ ہمیں اقتصادی معاملات دکھ رہے ہیں. اب تیسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایسی بھی رپورٹس آ رہی ہیں جو مختلف آؤٹ لیٹس رپورٹ کر رہے ہیں, جو اس چیز کی ترجمانی کر رہی ہیں کہ گراؤنڈ پر موجود طالبان, یعنی جو کمانڈر گراؤنڈ پر موجود ہے اس میں, اور طالبان کی جو لیڈرشپ ہے اس میں, ان کی یا تو پالیسی میں فرق آ رہا ہے, یا یہ ایک دوسرے کے ساتھ سنکرنائز نہیں ہے, یا پھر کچھ اس سے بڑا مسئلہ ہے. ایسا آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں, کوئی آپ کی نالج میں ایسی کوئی چیز آئی, اور اگر ہے تو اس کی کیا ریزن آپ کے خیال سے؟ میرے خیال میں طالبان ابھی بھی ان کا جو موومنٹ ہے وہ ایوالو ہو رہی ہے, اور اس میں ملٹریلی تو شاید ان کو کامیابیاں ہوئی ہیں, لیکن پولیٹیکل لیول پہ کہ لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے اور اقتصادی طور پہ, وہ ان کے لیے بہت بڑے چیلنج ہے. اور میرے خیال میں وہ اپنے اختلافات کو کسی حد تک تو وہ طے کر لیں گے, لیکن جو لوگوں کے ساتھ ان کے اقتصاد, اور جس کا جیسے محمد صاحب نے ذکر کیا, وہ بڑا چیلنج ہے. ہاں, یہ یونائٹڈ نیشنز کی اپیل پہ جو $1 بلین ریز ہوا ہے, اگرچہ UN سیکرٹری جنرل نے $660 ملین کی اپیل کی تھی, لیکن ممالک نے آگے بڑھ کر اس کو ہیلپ کیا ہے, تو وہ اس کو ہیلپ دے گا. لیکن یہ سارا کا جو فنڈ ہے یہ طالبان کو نہیں جائے گا, یہ UN ایجنسیز اور INGOs کے زیر خرچ ہوگا. اور دوسرا جو ہے, جو جہاں تک لوگوں کا, عام لوگوں کی بات ہے, اس میں بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے, کیونکہ ایک طرف امریکہ اور یورپ وہ چاہ رہا ہے ہیومن رائٹس کی اور ویمنز رائٹس کی, لیکن دوسری طرف اگر آپ حکومت کے پاس سیلریز ہی دینے کو نہ ہو, اور اس سیلری میں تقریباً 3/4 جو ہیں وہ ٹیچرز اور ہیلتھ ورکرز ہوں, تو یہ ایک طرح کی ان کی ڈپلیسٹی ہوگی کہ وہ جو ہے طالبان کو اس طرح سے وہ پریشرائز کرنا چاہیں گے. تو یہ ان کے لیے بھی جو ہے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ وہ اس کو یہ سوچیں کہ وہ جب اس طرح کی کنڈیشنز رکھیں گے اور وہ ہیومن رائٹس کی بات کریں گے, تو جب طالبان کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں, اور اس سے بڑھ کر جب یہ کابل میں طالبان آتا ہے تو ہر چیز خالی ہے, چاہے آپ خزانے کی بات کریں یا دوسرے, اور پھر انہوں نے باہر فریز بھی کر دیا ان کے اکاؤنٹس کو, تو اس کے بعد وہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ طالبان جو ہے وہ کہاں سے من و سلوا لائیں گے افغانستان میں لوگوں کو دینے کے لیے. اور اس کے علاوہ جو طالبان کا جو پہلا حکومت تھا, اس وقت صرف 3 ممالک نے ریکگنائز کیا تھا. اب کینوس بڑا ہو رہا ہے, اب یہ ہے کہ ان کو انٹرنیشنل ریکگنیشن جو ہے کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں. سب سے پہلے ریجن کے اندر امید یہ ہے کہ وہ ریکگنائز ہو جائیں گے, پھر آگے بڑھیں. تو جب آپ انٹرنیشنل ریکگنیشن کی طرف جائیں گے ڈپلومیٹیکلی, تو پھر ظاہر ہے طالبان کو فلیکسیبلٹی دکھانا پڑے گی. تو میرے نزدیک اس وقت ان کے مذاکرات چل رہے ہیں, اور دوحہ ہی میں ہی چل رہے ہیں کہ وہ کتنا گیو اینڈ ٹیک ہو سکتا ہے. آئیڈیالوجیکلی وہ گیو اینڈ ٹیک پہ گیو نہیں کریں گے, لیکن یہ باقی جو سوشل فریڈمز ہیں ان کی طرف شاید وہ آ جائیں گے, میرا ذاتی خیال ہے. ٹھیک ہے. اچھا رستم محمد صاحب, سر یہ بتائیے گا کہ جس طرح ذکر کر رہے ہیں درانی صاحب, اور کچھ رپورٹس بھی آ رہی ہیں, ایمنسٹی انٹرنیشنل اور یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس چیف میشیل نام ہے ان کا, انہوں نے ایک رپورٹ سبمٹ کرائی جس کے اندر انہوں نے کہا کہ میرے پاس امپیریکل ایویڈنسز ہیں کہ طالبان نے وہاں پر قتل عام کیا ہے ایسے لوگوں کا جو فوج کا حصہ تھے, یعنی ان کی سیکیورٹی, ان کی آرمی کا حصہ تھے, اور وہ پکڑ لیا اور انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا, لیکن ان کو طالبان نے قتل کر دیا ایز پر یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس چیف. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہزارہ کمیونٹی کے گرد بھی ان کا گھیرا تنگ ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی رپورٹ کر رہی ہے اور کہتی ہے کہ دیکندی کے اندر 14 کے قریب ہزارہ کمیونٹی کے لوگ ہیں جن کو مارا گیا ہے, قتل کیا گیا ہے حال ہی میں, یعنی کہ اس کے ٹیک اوور کے بعد. گراؤنڈ پر چیزیں
ایز پر ایمنسٹی انٹرنیشنل اینڈ ہیومن رائٹس کی چیف یونائٹڈ نیشن کی اور ہیں، جو پالیسی طالبان وضع کرتا ہے وہ اور ہے. یہ دونوں اداروں کے چیفز یا ان کی رپورٹس غلط کہہ رہی ہیں یا طالبان غلط کہہ رہا ہے؟ کہاں پہ کچھ مسنگ پارٹ آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، اگر یہ کام انہوں نے کیا ہے تو یہ انفارگیویبل ہے، اور یہ ان پرومسز کے ایشورنسز کے خلاف ہے جو وہ دیتے رہے ہیں. انہوں نے تو جنرل ایمنسٹی ڈکلیئر کی ہے، سب لوگوں کے لیے معافی کا اعلان کیا ہے، سب لوگوں کو کہا ہے کہ آپ آ کر ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. افغانستان کا ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کا بہت بڑا عظیم تاریخی کام ہے، اس میں سب اکٹھے ہو جائیں. اگر کسی جگہ انکاؤنٹر ہوا ہے کسی غلط فہمی کی بنا پہ، تو اس انکاؤنٹر کے نتیجے میں اگر کوئی اموات ہوئی ہیں تو وہ تو الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی ڈیلیبریٹلی کوئی offensive لانچ کیا گیا ہے کسی خاص عقیدے یا سیکٹ کی بنیاد پہ، تو وہ بہت زیادہ افسوسناک بات ہے. لیکن میں ایک بات آپ کو واضح کر دوں، وہ یہ کہ اس وقت جو وہاں پہ لوگ ڈسٹرکٹ میں جو فیلڈ کمانڈرز ہیں، ان کے ایسے رابطے نہیں ہیں جیسے پہلے ہوا کرتے تھے. اس وقت ایک زبردست خوفناک فرائٹنگ ویکیوم ہے افغانستان میں، ایڈمنسٹریٹو ویکیوم ہے. جو لیڈرشپ ہے وہ آپس میں الجھی ہوئی ہے، جو پروونشل گورنر ہیں کچھ پرانے ہیں کچھ نئے ہیں، جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہے وہ سب کے سب پرانی ہے. وہ لوگ جو ہیں اس وقت اپنی منمانی کر رہے ہیں. جو طالبان کے جو کمانڈر ہیں جنہوں نے ڈسٹرکٹ کو کنٹرول کرنا ہے، وہ اپنی منمانی کر رہے ہیں، وہ کسی سے پوچھتے نہیں ہیں، نہ ان سے پوچھا جاتا ہے. تو اگر انہوں نے اپنی ثوابدید پہ اپنی اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے کسی کو تنگ کیا ہے یا کسی کو قتل کیا ہے، تو ان کو جواب دینا چاہیے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے اور ان سے جواب پوچھنا چاہیے. لیکن وہ جیسے میں نے عرض کیا، وجہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ بڑا زبردست ویکیوم ہے اس وقت. ایڈمنسٹریشن نہیں ہے، نئی ایڈمنسٹریشن نے وہ زیوم نہیں کیا، چارج سنبھالا نہیں ہے. کچھ پروونشل اور ڈسٹرکٹ اور نیشنل جو وہ گورننس سسٹم ہیں وہ ابھی تک سامنے آئے نہیں ہیں. کوئی حکومت جو فنکشننگ حکومت افغانستان میں ہے نہیں، نہ انہوں نے کوئی اسپیئرنگ کی ہے، نہ کوئی ان کی کوئی ڈیوٹیز متعین ہو گئی ہیں. اس وقت آپ دیکھیں کہ ملا برادر اور حقانیز کے درمیان جو کشمکش جاری ہے، اس کے اثرات نہ صرف طالبان پہ بلکہ سارے ملک پہ پڑ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ ان چیزوں کو اوور کم کر لیں گے، ہو سکتا ہے ان قریب ان کو اوور کم کر لیں، تو پھر ہمیں نئے گورننس سسٹم کے خط و خال سامنے نظر آنے لگیں گے. اور اس کے بعد میں امید یہ کرتا ہوں کہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی کہ ہزارہ کمیونٹی کے خلاف یا کسی اور کے خلاف نسل کی بنیاد پہ یا فیت کی بنیاد پہ یا عقیدے کی بنیاد پہ کوئی کارروائی یا عورتوں کے خلاف کوئی کارروائی، میں سمجھتا ہوں کہ ان پہ وہ قابو پا لیں گے. اگر وہ قابو نہیں پاتے ان پہ، تو جو لیجیٹیمیسی اور ریکگنیشن کے معاملات ہیں وہ اگر وہ ہینڈل نہیں کرتے، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ مشکلات ہیں. پھر تو اس دلدل میں یقینی طور پہ بہت زیادہ مشکلات ہیں. ایمبیسڈر درانی، مشکلات کا ذکر جس طرح ہو رہا ہے، اب ان مشکلات کا یا یہاں پہ ہونے والے انریسٹ کا جو ہمیں کلیئرلی نظر آ رہا ہے، اور نظر آ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں بھی کچھ عرصہ تو خیر یہ یقینی طور پہ رہے گا اور بڑھے گا، اس کا اثر نیبرنگ کنٹریز کے اوپر یقینی طور پہ ہوگا. اور نیبرنگ کنٹریز کو اپنی بقا، اپنی سالمیت یا اپنے تحفظ کے لیے یہاں پہ کسی نہ کسی طرح کریٹ کرنی ہے نارمیلسی، اور اس کے اوپر ہر کوئی اپنے طریقے سے کوشش کرنے لگا. امریکہ نے سر یہاں پہ تقریباً 20 سالوں میں 2-2.5-3 ٹریلین ڈالر وہ کہتے ہیں ہم نے خرچ دیا. نیبرنگ کنٹریز اس کا آدھا بھی کیا خرچنے کی کیپیسٹی میں ہیں؟ کیونکہ امریکہ تو یہاں پہ دہشت گردی کے خلاف یا جو بھی عزائم لے کے آیا، جنگ لڑنے آیا اور لڑ کے گیا، دنیا کا ایک بڑا طاقتور ملک ہے. چائنا کی طرف ہر انگلی اٹھتی ہے. پاکستان آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر کہ وہ کن مشکلات مالی معاملات سے گزر رہا ہے. کیا ہوگا سر؟ وہ دیکھیے، امریکہ نے جو 2.5 ٹریلین ڈالر کی بات ہو رہی ہے، اس میں 95% تو وہ واپس اپنے ملک میں لے گئے. اس میں انہوں نے جو ان کا جو فورسز وہاں یہاں ڈپلائڈ تھی اس میں بھی تھی، جس کا ایوریج جو تھا $1 ملین ایک فوجی کا خرچہ تھا. جس وقت وہ 10,000 تھے تو اس کا خرچہ آپ 1 ملین سے ملٹیپلائی کر لیں، اور اس کے بعد جب وہ 1 لاکھ پہنچ گئے تو وہ بھی آپ کے سامنے ہوگا. تو یہ خرچہ، یہ اس کو آپ 2.5 ٹریلین ڈالر کو افغانستان کے کھاتے میں نہ ڈالیں. وہ بات ہو رہی ہے صرف $140 بلین کی جو افغانستان پہ ٹوٹل خرچ آیا ہے
جس کے اندر $84 بلین جو ہیں وہ افغانستان کی فورسز کھڑا کرنے میں آیا ہے. اور اسی کے اندر جو یہ انہوں نے مختلف انفراسٹرکچر پروجیکٹس یا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جو افغانستان کے ہیں اسی کے اندر ہے, اور اس میں $19 بلین کا جو کرپشن ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. اور اس میں جو کانٹریکٹس تھے اس کا تقریباً 80% تو یہ خود امریکی خود لے گئے ہیں کنسلٹیشن اور اپنے ہی لوگوں کو کانٹریکٹس دیا تھا. باقی 20% میں جو بھی کرپشن ہے اس میں افغان وارلارڈز who of Afghanistan had benefited وہ شیر آغا وہ شیرزئی ہو, گل آغا شیرزئی ہو, یا کرزئی صاحب کی فیملی ہو, یا دوسروں کی ہو, یہ سب نے اس بیتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہوئے ہیں. اور یہ چونکہ امریکہ وارلارڈز کو پے کر رہا تھا کہ طالبان کے ساتھ لڑو, اس کو ایک ڈسٹنس پہ رکھو, تو یہ اس گئے. اس کا بڑا ایک خوبصورت آرٹیکل ابھی 2 دن پہلے نیو یارک ٹائمز میں جو ہے وہ فرا اسٹاکمین نے لکھا ہے, وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. اور اب یہ چیزیں جو ہیں وہ یعنی اسکیلیٹنز آر کمنگ آؤٹ آف دا کلوزٹ, آپ وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے یہ سارا کا سارا جو پروجیکٹ تھا وہ ایک اس کی امریکہ کا جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے وہ اس کا پروجیکٹ تھا. اس میں افغانستان تو ایک ٹارگٹ تھا, اس کو ایک پریٹیکس تھا, وہ بننا تھا. اب یہ چیزیں اس طرح سے سامنے آ رہی ہیں. طالبان بیچارے اس میں کیا بیچتے ہیں, وہ تو وہاں کے وارلارڈز ہیں, وہاں پہ جو ہے وہ رینٹیئر اسٹیٹ رہا ہے ہسٹوریکلی, تو وہ اب بھی ویسی صورتحال ہوگی. اب اگر تعلقات اور مطلب معاملات خراب ہو جائیں گے, نیبرز کے لیے اس ریفیوجی کا سب سے بڑا پرابلم ہوگا, وہ آپ کو مینیج کرنا پڑے گا. ان اینی کیس آپ کو وہ مینیج کرنا پڑے گا. وہ ٹرکل ڈاؤن ہو رہا ہے, ایک یہ ہو سکتا ہے کہ میس ایکسوڈس ہو, وہ شکر ہے ابھی تک نہیں ہوا, لیکن ٹرکل ڈاؤن جو ہے ریفیوجی کا وہ انفلکس وہ ہوتا رہے گا. اقتصادی مسئلہ نیبرنگ کنٹریز کا پیسے خرچیں گے سر, مطلب جتنا آپ اگر ہم $1 بھی لگا لیں یا اس سے بھی کم لگا لیں, تو کیا اس پوزیشن کے اندر ہیں نیبرنگ کنٹریز کے وہ اب اس کو مزید کنٹینیو 8 سال 5 سال 10 سال کر سکتے ہیں کہ جی افغانستان جب تک اپنے پیروں پر نہیں کھڑا ہوتا؟ اتنا بڑا خرچہ یہ نہیں ہوگا ہرگز. افغانستان کی اپنا جو بجٹ تھا کتنا ہوگا سر اندازاً, مطلب ہر چلانے کے لیے؟ افغانستان کا ٹوٹل بجٹ تقریباً $9 بلین تھا. اس میں جو ہے $5 بلین جو ہے اس کی فوج پہ خرچہ ہوتا تھا, یہ امریکی اور نیٹو ممالک کرتے تھے. $4 بلین جو ہے اوور آل ملک کے لیے خرچ ہوتا تھا. اب $4 بلین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اگر وہ جو ملک نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ کس طرح سے خرچ ہیں, اور ظاہر ہے افغانستان کی جو فورسز ہوں گی, ظاہر ہے ان کو اس طرح سے وہ فورسز نہیں چاہیے ہوں گی جو چلیں $6-7 بلین ہر سال خرچنے کے لیے آپ آن ایوریج کہہ سکتے ہیں. $5 بلین افغانستان کو سال کا بیئر منیمم چاہیے. تو یہ کون خرچے گا سر, اور کتنا عرصہ خرچے گا, اور وہ اپنی منمانی کرائے گا کہ نہیں کرائے گا, اور نہیں کرائے گا تو کیوں نہیں کرائے گا؟ افغانستان بالکل پھکڑ بھی نہیں ہے نا. آپ وہ دیکھ لیں اس کا جو ریئر ارتھ ہے, اگر وہ ہوئی اس کو آگے کرنے لگیں تو میرے خیال میں ان کے پاس بڑے امکانات ہیں. تو اس لیے آپ مطلب یہ افغانستان کو انڈر ایسٹیمیٹ بھی نہیں کیا جا سکتا. وہ ٹھیک ہے 1 سال 2 سال 3 سال ان کے پاس نہیں ہوگا, لیکن اگر یہ کنسولیڈیٹ ہو جاتا ہے تو پھر افغانستان کے امکانات یہ ہے کہ اٹ کوڈ بی نیکسٹ سعودی عربیہ. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ ایمبیسڈر درانی صاحب موجود تھے, رستم شاہ محمد صاحب نے بھی پروگرام میں جوائن کیا. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کی جانے پڑیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں فارمر فارن منسٹر آف پاکستان سردار آصف احمد علی صاحب. ویلکم ٹو دا شو سردار صاحب. ہم ذکر کریں افغانستان کی صورتحال کا, امریکہ اور پاکستان کے ممکنہ اگلے ہفتے میں نئی ڈیولپمنٹس اور تعلقات کے حوالے سے بھی, جس کا ذکر سیکرٹری آف دی اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے کانگریس کے اندر ہونے والی گفتگو میں کیا ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی 20 سال کی ایفرٹس اور کارکردگی افغانستان معاملے پر ہمارے سامنے ہے, لیکن پاکستان جو ہاربر کر رہا ہے ان لوگوں کو جو ہماری وانٹڈ لسٹ میں ہیں, ان طالبان کے رہنماؤں کو, وہ بھی ہماری نظر سے اوجھل نہیں ہے. طالبان کے معاملات کو لے کے, پاکستان کے معاملات کو لے کے اور پاکستان امریکہ کے درمیان حالیہ فرکشن کو لے کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس جانب ممکنہ طور پر اگلے ہفتے سے, جس کا انہوں نے اندیا دیا ہے, معاملات بڑھ سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ امریکن پالیسی
کو वियतनाम के बाद सबसे बड़ा झटका ये लगा है। बल्कि आप ये समझें कि जितनी मगरबी दुनिया है, नेटो है, इन सबको एक झटका वो महसूस कर रहे हैं। उस वक्त तो हमारी बातें ये मानने को तैयार ही नहीं थे। हम बार बार उन्हें कहते रहे कि आप ताकत के जोर से अफगानिस्तान पे हुकूमत नहीं बना सकेंगे, नहीं कर तो हुकूमत चल नहीं सकेगी। और बार बार हमने ये बात उन्हें समझाई, मगर वो समझने को तैयार नहीं थे। फिर हमने उनके साथ कोऑपरेट किया और इधर बेसिस बने। 70,000 पाकिस्तानी शहीद हुए, कोई 200 अरब डॉलर का हमें नुकसान हुआ। हर चीज हमने की इनके लिए। और फिर आखिर पे डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि जी हमारी तालिबान के साथ हमारा जो मुज़ाकरात का आगाज करवा दी, वो भी कतर में इनके लिए कर दिया। तो ये सब कुछ करने के बाद अब क्योंकि अपनी एक शिकस्त वो मानने को तैयार नहीं है और वो उन्हें हजम नहीं हो रही कि इतनी उन्हें एक सेटबैक, बहुत बड़ी सेटबैक आई है। अब वो ढूंढ रहे हैं कि स्केप बोर्ड बनाया जाए किसी, यानी सारा ब्लेम किसी और के पे डाला जाए और उनको सबसे पहले पाकिस्तान नजर आए। और पाकिस्तान इसलिए उन्हें नजर आ रहा है कि पाकिस्तान ने अब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब उनसे पूछा गया कि अड्डे यहाँ अमेरिका को देंगे तो उन्होंने साफ जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा नॉट एट ऑल, नेवर। तो अब उनको गुस्सा इन बातों का है, मगर इससे बढ़ के जो उन्हें बहुत बड़ा जो नाराजगी है पाकिस्तान के साथ। एक तो पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ अपने ताल्लुकात ठीक नहीं कर सकता क्योंकि वो कश्मीर का मसला है और हिंदुस्तान अब अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है। फिर पाकिस्तान ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई पाकिस्तान की सरजमीन से नहीं होने दे रहा। और सबसे अहम बात यह है कि चाइना के साथ जो सीपैक का मंसूबा है वो उन्हें बहुत ही उनके लिए तकलीफ देह महसूस हो रहा है, क्योंकि ये भी सारा खिता चाइना के असर रसूख में आएगा। चाइना के इन्फ्लुएंस से हम बढ़ जाएगा और उनकी पावर की प्रोजेक्शन नहीं होगी बल्कि उनके इन्फ्लुएंस की प्रोजेक्शन होगी। अच्छा सरदार साहब, एक अब आप जो ये चीज़ कह रहे हैं, एक स्कूल ऑफ थॉट और बड़ा स्ट्रॉन्ग पाया जाता है। वो ये कहते हैं कि ये जितना भी अनरेस्ट या जितनी भी इस वक्त कयास क्रिएट है अफ़गानिस्तान के अंदर, ये डिलिबरेट है। अमेरिका ने ये जान के किया है। वो चाहता था कि यहाँ पे अनरेस्ट क्रिएट हो और उस अनरेस्ट का असर हमसाया ममालिक पे हो, और वो प्राइमरी टारगेट करना चाहता है चाइना को ड्यू टू दी अनरेस्ट इन अफगानिस्तान। लेकिन पाकिस्तान इस सारे मामले के अंदर एक हिंड्रेंस बना हुआ है। पाकिस्तान अपने दाव पेश लगा के किसी तरह मामलात को सॉर्ट आउट करता जा रहा है हर स्टेज के ऊपर। क्या ये एक बोन ऑफ कंटेंशन बन सकती है, एक बड़ी वजह बन सकती है पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान मामलात के उलझने में? देखिए, ये तो अफगानिस्तान में जो जंग उन्होंने 9/11 के वाक़या के बाद उन्होंने ये उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए जंग शुरू की। हालांकि 9/11 में एक भी अफगान नहीं था, ना कोई इराक से था। जहाँ से वो थे, यानी 10-11 लोग 9/11 के जो वाक़यात हैं उनमें सऊदी थे, उनको पूछा तक नहीं, या वो मिस्री थे उनको भी नहीं पूछा। और इराक का एक भी नहीं था, इराक को तबाह कर दिया। अफगानिस्तान का एक भी नहीं था 9/11 में, और अफगानिस्तान में भी 3-4 लाख लोगों को शहीद किया इन्होंने। तो ये इनकी हमाकतें हैं जो आप फरमा रहे हैं, इतनी लंबी इनकी सोच नहीं है। अगर आप इनका रिकॉर्ड देखें तो पिछले 50-60 साल में तो इनको हर जगह पे नाकामी मिली। देखें, इराक में नाकामी हुई, ईरान के कैंप में बैठे, लेबनान में इनको नाकामी, यमन में इनको नाकामी, लीबिया में इनको नाकामी, उससे पहले वियतनाम, लेओस, कंबोडिया, नॉर्थ कोरिया, हर जगह पे तो उनको नाकामी हुई है। और ये भी इनकी नाकामियों की फहरिस्त में अब अफगानिस्तान भी आ गया। तो इनमें कोई लंबी सोच नहीं थी और ना ये लंबी सोच रखते हैं। इनका रवैया यही है कि हम दुनिया के सबसे पावरफुल मुल्क हैं, हम जहाँ चाहें जो चाहें हम अपनी ताकत के बलबूते पे कर सकते हैं, और उसका नतीजा ये है कि आज ये दुनिया बर्बाद कर। अब ये जो हो रहा है, अब अफगानिस्तान को फंड रोक दिए, और मकसद क्या है? मकसद ये है फंड रोकने के 9.2 अरब डॉलर अफगानिस्तान के हैं, उनको इसलिए रोका गया है कि अफगानिस्तान के शहरों में जितने हुकूमत के मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाहें नहीं मिली, वो बाहर आए, वो करें, कीमतें आसमान पे चढ़ दें,
इकोनॉमी तबाह हो जाए ताकि अफगानिस्तान में दोबारा खाना जंगी के हालात बन गए। सिर्फ इस एक मकसद के लिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं, मगर अल्लाह के फजल से वो कामयाब नहीं होंगे। मगर इरादे उनके यही हैं, इकोनॉमी की हालात वाकई बहुत ख़राब है। अच्छा सरदार साहब, आखिरी सवाल, अब इक्तिसादियात का जिक्र हुआ, ये इससे पहले भी हम प्रोग्राम में जिक्र कर रहे थे। मेरा आपसे सवाल ये है कि अब इक्तिसादी तौर पे मामलात खासे गड़बड़ दिखाई दे रहे हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर 3 मेन आर्टरीज़ हैं जहाँ से पैसा आ रहा था, जिसमें IMF, जिसमें वर्ल्ड बैंक आ रहा था, जिसमें अफ़गानिस्तान डेवलपमेंट फ़ंड के नाम पे $9 बिलियन आ रहा था। ये अफ़गानिस्तान का ख़र्चा था 1 साल का। ये तीनों रोक दिए गए हैं। अब अफ़गानिस्तान के अंदर मामलात माली तौर पर ख़ासे मसले मसाइल का शिकार हैं। तनख्वाहों का मसला है, फूड का मसला है, दवाइयों का मसला है। पाकिस्तान आप जानते हैं रिसेंटली उसने फूड और अद्वियात का ट्रक्स जो है वो यहाँ से जो है वो भेजे, लोडिंग अनलोडिंग जहाज़ों के अंदर, जहाज़ वहाँ पर गए और उन्होंने मदद की अफ़गानी भाइयों की। सवाल मेरा आपसे ये है कि जब पैसा नहीं होगा तो गवर्नेंस कैसे होगी, वो चाहे तालिबान करें या कोई और करे? क्या फोर्सी करते हैं आप? ये देखिए, ये तो अब कोई इकोनॉमिस्ट जवाब दे सकते हैं, मगर मेरा अंदाजा है कि सितंबर अक्टूबर तक वहाँ क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो जाएगा और फिर उनको एक बेल आउट चाहिए होगा। और मेरा अंदाजा है कि वो बेल आउट उन्हें मिलेगा। अगर IMF ने बेल आउट ना दिया तो फिर ये बेल आउट कहीं और से आएगा। ये बेल आउट चाइना, रशिया, जितने उनके कैंप के मुल्क हैं, ये मिल के उनको बेल आउट करेंगे। अब मगर इस तरह ये उनकी गलतफहमी है वाशिंगटन में कि जनाब अफगानिस्तान फिर दोबारा वहाँ एक दोबारा इनकलाब कोई आएगा तालिबान के खिलाफ, ये उनकी गलतफहमी है। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे सरदार आसिफ अहमद अली, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।